رائے قائم نہیں کر پائی ہے سائنس. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فہد صاحب؟ اسی کانسیپٹ کو جاپنیز نے الٹا کر کے لیا ہے کہ اگر ایک زندہ انسان کا معذرت کے ساتھ بازو خراب ہو جائے تو یو ول ریپلیس اٹ ود اے سنتھیٹک آرم. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح سے, اور وہ ازیومنگ کہ ایک ایسی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اٹ ورکس, اور یہ ہے, آئی مین یو کین اسٹل موو یور آرم اگر سنتھیٹک ہے. اسی طرح سے جی آپ کا باڈی پوری آئی ایم جمپنگ خراب ہو جائے, آپ نے پیر بھی ریپلیس کر دیا, سنتھیٹک سب کر دیا, سنتھیٹک دل بھی لگا دیا, ٹھیک ہے, وہ بھی پمپ کر رہا ہے, سنتھیٹک دماغ بھی لگا دیا, فرض کریں جی, کیونکہ اٹ از ویری کلوز بائی یہ جو ٹیکنالوجی ہے سنتھیٹک اس کی, تو کیا اس کی سول ابھی بھی اس کو الائیو رکھ رہی ہے؟ کیا اس کے ایک سیل بھی ایسی ہے؟ اینڈ دس از پریکٹیکل ریسرچ ان جاپان کہ کیا وہ ایک سیل بھی اگر اس کی اپنی نتیجہ سامنے آیا اس ریسرچ کا, کیا وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ سر وہ تو اب یہاں اس کے بعد پھر اس وقت فی الحال نتیجہ نہیں آیا ہے, لیکن وہ ازیوم یہ کرتے ہیں, جو پھر اس کے بعد ان کا فیتھ آتا ہے, جو گایا کا فیتھ ہے, دا اسپرٹ آف دی ارتھ, اور دا کانسیپٹ کہ جی ہر چیز ایک اسپرٹ چلا رہی ہے. ایون یہ جو اسپرٹ ہیومن اسپرٹ ہے یہ پھر ان سنتھیٹک اس کو کر لے گی. تو آپ کی جو بات ہے اس کو اس اینگل سے بھی. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, ایک وقفہ ڈاکٹر صاحب ہمیں لینا ہے, لیکن روح کے حوالے سے خاص طور پہ جو سکندر صاحب نے بات کی عمل کے حوالے سے, جی, تو میں آپ سے اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا. ناظرین ایک وقفہ ہم لیں گے ہمارے ساتھی. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم جس موضوع پہ آج گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے روح. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سکندر صاحب نے ایک انالیسس دیا اپنا, اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ روح اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اچھے یا برے عمل کی ذمہ داری نفس پہ عائد ہوتی ہے. آپ کے کامنٹ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اس حد تک تو کہی جا سکتی ہے, الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھا کر گواہی دے کر یا گواہ بنا کر یہ بات فرمائی کہ انسان سارے خسارے میں ہے, لیکن وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے, نیک اعمال کیے. چنانچہ قرآن کریم نے اسی عمل کی تاثیر روح پر مرتب ہوتی ہے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نفس ہے, اور نفس کا انکار ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا, نیک لوگوں کی روح جو ہے علیین, جو بہترین مقام سکونت ہے وہاں پر ہوں گے, جو آسمان کی بلندیوں میں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میرا ذیلی سوال ہے اسی پہ. عہد الست کا ذکر ہے سورہ الاعراف آیت 172 میں, جب اللہ نے سب روحوں کو جمع کیا اور ان سے کہا لست بربکم قالوا بلا. اس طرف بھی آتا ہوں میں, یہ کیا بات ہوئی؟ میں آ رہا ہوں, اس طرف بھی آ رہا ہوں, کیونکہ اچھی بری سب روحیں تھیں, اس کا مطلب اس طرف بھی آ رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے, اب اس کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے یہ بات کلیئر کر لوں, عمل کا اثر روح پر مرتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے نا. جس طرح کہہ رہے ہیں تو قرآن کریم نے پھر دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا, جن لوگوں کے اعمال نیک اور صالح نہیں ہے ان کی روح جیسے سجن کہتے ہیں قید کو, وہ قید خانے میں ہوں گے جو زمین کی اتھا گہرائیوں میں نیچے تحت الثری میں ہے. اب آئیے اس طرف نہیں, لیکن ان کا پوائنٹ میرے خیال, کیونکہ ان کا پوائنٹ عمل کو وہ نفس سے ریلیٹ کر رہے تھے. نہیں, عمل کا ذمہ دار تو انسان خود ہے, اور انسان نام ہے جسم اور روح کا. ٹھیک, روح نہیں تو انسان نہیں. میں اس بات کو یوں کروں گا کہ جو روح بچے میں ڈالی گئی 40 دن کی عمر میں, وہ ماں کے پیٹ میں تھا, وہ روح پاک ہے بائی ڈیفینیشن؟ نہیں, بچہ بھی پاک ہے, پھر روح بھی پاک ہے. روح میں تو شر نہیں ہے کوئی؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, جیسے بچہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہو, یعنی معصوم, نہ اس کی روح پر کوئی گناہ. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے,
توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو سیاہ دھبا پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وہ مخملی سفید جو ہے سیاہی میں تبدیل ہو کر دل سیاہ ہو جاتا ہے، خدا کے شقی القلب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل مسلم ہے اور حضرت تسلیم امام شدہ ہے۔ غزالی نے فرمایا کہ قلب ہے روح کا مقام، قلب روح کا مقام یہی میں عرض قلب کر ہے۔ رہا ہوں۔ جی۔ تو اعمال کا تعلق روح سے ہے، اعمال صالحہ کا تعلق بھی مرتب ہوتا ہے اور اعمال طالحہ یعنی برے اعمال ڈاکٹر کا صاحب بھی۔ ویری بریفلی الس میں جو سب روحیں جمع الست کی گئی، میرے بک کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جی۔ بات یہ ہے کہ عالم ارواح جس کو ہم کہتے ہیں جی۔ وہاں سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے، اور لینے کے بعد پھر سورہ یاسین کے اندر جب دنیا میں انسان آ گیا اور انسان جب حزب اللہ حزب الشیطان میں تقسیم ہو گئے تو سورہ یاسین کے اندر اس عہد کی طرف اشارہ کہ علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم تم سے عالم ارواح میں اس بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ شیطان کی پیروی عبادت نہیں کرو گے، تمہارا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے اندر روح جو ہے پاکیزہ ڈالی گئی۔ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، تو انسان کو عمل کا جو اختیار دیا گیا جس پر جزا و سزا موقوف ہے، اس عمل کا اثر اس روح پہ مرتب ہوتا ہے۔ پڑھتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں اصل میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، سکندر صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی اس کا جواب مولانا نے دے دیا، لیکن یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں یا جس جگہ بھی جو بھی باڈی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے اثرات کو روح محسوس کرتی ہے۔ عذاب قبر جسم پر ہے یا روح پر ہے؟ لیکن روح پر ہے، روح محسوس کرتی ہے۔ میں ذرا وضاحت کر دوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، پرندوں والا۔ تو یہاں اس سے کیا استدلال ہو رہا ہے کہ روح اور جسم دونوں پر عذاب ہے۔ قبر میں اذا اطفن المیت فی حدیث ہے، قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے فوراً اس کا جسم سے روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تبھی تو فرشتہ جب آتے ہیں من رب کا وہ بول اٹھتا ہے، اگر نیک ہے تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وما دین کا، تو اس کا مطلب عذاب جو ہے اور جزا اور سزا دونوں امتزاج پر۔ ایک ابھی جو ہے وہ سکندر نے ایک بات کری تھی کہ گناہ کا جو ہے وہ تعلق نفس سے ہوتا ہے یا عمل کا تعلق نفس سے ہوتا ہے۔ یہ بات کو ضرور موقع دیں گے اس بات پر۔ جی بالکل، نہیں میں سکندر کی بات کو انفیکٹ سپورٹ کرتا ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم انسان ہیومن باڈی ہو یا پوری یونیورس ہو، ہم ہر چیز کو ایز اے ڈسکریٹ ایلیمنٹ، ایز اے ڈسکریٹ کمپوننٹ الگ الگ نہیں سمجھ سکتے۔ دیر ہیز ٹو بی اے کنیکشن، ایک لنک آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ تو جیسے ابھی جو ہے وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ دل پہ جو ہے وہ برا عمل کرنے سے دھبا پڑ جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی نفس وہ ٹول ہے جس سے روح کی پرورش کری جاتی ہے یا جس سے روح اچھی یا بری ہوتی ہے۔ اگر یہ بات کری جا رہی ہے یہاں پہ، یہ اسٹیبلش کرا جا رہا ہے کہ جی روح کی صفائی ممکن ہے یا آن دا وائس ورسا سائڈ روح کا گندا ہونا بھی ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ذریعے سے، کسی چیز کے ریلیشن سے with respect to something اچھا یا برا ہو رہا ہے نا۔ اچھا، اب تک تو یہ نفس is the tool which is being used to either cleanse your inner self، اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لیں، یا آپ اسی نفس کو جو ہے وہ اپنی شہوت کو جو ہے وہ آپ اپنے اوپر طاری کر لیں اور اپنی روح کو گندا کر لیں۔ سکندر صاحب، بال کمز بیک ٹو یو۔ کرتا چلوں کہ میرا جو پوائنٹ تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ روح جو ہے وہ در حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے زندگی کا نام ہے، امر ربی۔ بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ اس کائنات کے اندر آئیں گے ایک زندہ انسان کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، نفس در حقیقت وہ آپ کے اندر وہ سرشت ہے جو آپ کو ارادہ کرواتی ہے برائی کا یا اچھائی کا۔ نفس تین طرح کی ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ۔ جی، تو یہ جو تین خصوصیات ہیں، یہ جو تین سرشت ہیں جو فطرت ہے انسان کے اندر، یہ ذمہ دار ہیں عمل کروانے کی۔ روح صرف زندگی کی حیثیت ہے، یعنی کہ کیا آپ دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسنس آف لائف ہے وہ روح ہے؟ روح صرف لائف ہے، روح از لائف۔ جی، روح لائف ہے۔ سکندر صاحب کی بات میں صرف ایک چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ روح جو ہے وہ صرف دنیا ہی کی لائف نہیں، روح جو ہے وہ ہر فارم آف لائف، چاہے وہ ہیئر
ادھر دنیا یا ہیئر آفٹر، کیونکہ میں وہی قیامت کے بعد جو ہے وہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جسم جو ہے وہ پھر روح کے ساتھ اٹھائی جائے گی. میں اس کانٹیکسٹ جو میں بات قبر کر میں رہا ہوں، عذاب آئے گا وہ بھی روح جسم پر آئے گا، دونوں پر میری بات جو تھی وہ دنیا کی